میں بابو بہت زیادہ فکر مند ہو رہا ہوں اور بہت زیادتی ہو رہی ہے بانی تحریک انصاف کے ساتھ. کس معاملے میں؟ آپ دیکھیے کا سارا تو مسئلہ حل ہوگا نا اب. سنو یہی چلے یہ پورا ویکینڈ لوگ جو ہیں اور حتیٰ کہ بہت بہت سینئر ہمارے ساتھی جیسے انصار عباسی سائفر کیس میں تو جان ہی نہ رہی. اعظم خان بیان سے مکر گئے, کوئی اس ٹائپ کی باتیں پھیلا کے یوٹیوب میں یہ وہ. تو آپ کچھ اور کہنے والے ہیں؟ سر میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں, میں آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ سائفر کا مقدمہ بہت سنگین ہے اور اس کی سنگینی میں میری دانست میں ایک سوتر بھی کمی نہیں آ رہی. نہیں نصر صاحب دیکھیں, ٹھہریں ذرا. آپ کی بات پہلے تک تو میری سمجھ میں بھی آتی تھی, اس کی وجہ اعظم خان تھے. اب جب اعظم خان نے ہی اپنا بیان بدل دیا. اعظم خان نے اپنا بیان ہرگز نہیں بدلا. اعظم خان نے اگست 2023 میں انہوں نے بیان دیا تھا 164 والا مجسٹریٹ کے سامنے, اور جو اب انہوں نے سائفر کی جو عدالت ہے اس کے سامنے, جج کے سامنے دیا, دونوں میں فرق ہے یار. نہیں, بات یہ ہے کہ اس میں وہ تمام تفصیلات کو انہوں نے دہرایا نہیں ہے جو 164 کے بیان میں ہے. بس میں اتنا آپ کی کر رہا ہوں, آگے سمجھ, آگے بھی ایمیکراس کویسچننگ بھی ہونی ہے. اس میں امپورٹنٹ بات کیا ہے, میں تمہیں شروع سے سمجھا رہا ہوں یار, یہ بات یہ تمہیں سننی پڑے گی. خدا را میری کوئی ذاتی طور پر, سارے جانتے ہیں میں تو ان کے دور میں 4 سال تک میں تو ٹی وی سکرینوں سے آف تھا, لیکن تحریک انصاف ایک بڑی جماعت ہے, اس کو دیوانہ وار چاہنے والے لوگ موجود ہیں. میں آج بھی مصر ہوں کہ زیادہ بہتر ہوتا کہ تحریک انصاف کو بطور پارٹی ایک الیکشن سمبل ملتا اور وہ الیکشن کنٹیسٹ کرتا, لیکن میں فیصلہ ساز نہیں ہوں. ٹھیک ہے جی. ہاں. اب میں تو یہ رائے دے سکتا ہوں. اب کیا ہو رہا ہے, تم سارا الزام ان کے وکلاء پہ ڈال دیتے ہو. وہ تو میں آج بھی منیر نیازی صاحب کا ایک شعر ہے, کچھ مینو مرندہ شوق ویسی, کچھ انج بھی راواں اوکھیاں سن, کچھ مینو مرندہ شوق ویسی. خان صاحب اس بات کو ریئلائز نہیں کر رہے ہیں کہ وہ اس وقت جیل میں ہیں. جیل میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے نا وہ جیل سپرنٹینڈنٹ ہوتا ہے. وہ آپ کی زندگی عذاب میں ڈال سکتا ہے. وہ اس کی طرح میں بعد میں آؤں گا, لیکن پہلے امپورٹنٹ بات سن لو نا. میں اسی لیے کہا امپورٹنٹ بات میں نے تمہیں کب کہا تھا کہ میاں یہ سائفر کیس جو ہے سنجیدہ ہو رہا ہے. نہیں, میں نے اس دن خاص طور پر کہا جب انٹرسیپٹ نامی ایک امریکن ویب سائٹ میں اور اس کے بارے میں جب امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان سے سوال کیا گیا کہ صاحب یہ جو متن چھاپا گیا ہے, اس نے کہا کلوزش. میں نے کہا لو جی پلوان جی مسئلہ ہو گیا, اب یہ کیس بنے گا. سی جاتی ہو رہی ہے, آپ نے اس میں اعظم خان کا ذکر بھی کرتے رہے ہیں. اب مجھ سے دوبارہ سن لو اس میں, لیکن مین مقدمہ یار تم لا کے اسٹوڈنٹ رہے ہو, مجھے خالی نہ دکھایا کرو نا. اس میں مین چارج کیا ہے؟ مین چارج یہ ہے کہ سائفر کا متن وزارت خارجہ سے وزیر اعظم کے دفتر بھجوایا گیا اور وہ کاپی جو وزیر اعظم کے دفتر گئی تھی وہ گم ہو گئی, وہ واپس نہیں آئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ غیر متعلقہ لوگوں تک اس کی ایکسیس دے دی گئی. یہ ہے مین مقدمہ, باقی جزیات ہیں. اعظم خان جو ہے وہ یہ کہتے ہیں ہاں ہمارے ہاں آیا, مجھے وزیر اعظم نے پھر کہا کہ یار وہ مجھ سے گم ہو گیا ہے. وہ بیان انہوں نے نہیں بدلا. ایک بات. دوسری بات, آج گواہ کے طور پر پیش ہوتے ہیں اس وقت کے خارجہ سیکٹری, وہ یہ کہتے ہیں جی ہاں ہمارے ہاں سے سائفر جو گیا تھا وہ کاپی جب تک میں وزارت خارجہ میں تھا واپس نہیں آئی. پوائنٹ نمبر 2. ٹھیک ہے. نمبر 3, اعظم خان نے جو بیان دیا تھا اس کو ریکارڈ کرنے والے مجسٹریٹ نے پیش ہو کر کہا کہ جی ہاں یہی بیان مجھے دیا گیا تھا. یعنی مجھے جو بیان آپ تو یہ سنا دی کہانی کہ ابھی بھی کشتی اسی ساحل کے پاس کھڑی ہے. بابو یہی تو رو رہا ہوں نا. تو اس میں مجھے افسوس ہوتا ہے وہ جو
यानी पतरस बुखारी का था कि मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। हाँ, पतरस बुखारी। मेरा ख्याल है बानी तहरीक इंसाफ को खुदा रहा इनके हमदर्द यूट्यूबर अब तो हम यूट्यूबर्स की कहानी आज से आगे निकल गए अच्छा, हैं। आगे अब अंसार अब्बासी यूट्यूबर नहीं है, आपने उनको नहीं पढ़ा इन 3 दिनों में? मैंने उनको पढ़ के मैंने उनका नाम लिया यार, पहले पता नहीं चूंकि तुम सफर से थके हुए हो। नहीं, तो फिर ये समझ नहीं आ रही, जो 3 दिन एक हवा बनाए रखा हमने, खुशियों के अंबार लगाए रखे। अंसार अब्बासी साहब ने ऐसा क्यों किया वो जाने, उनका काम जाने, सीनियर आदमी है, उनकी हाथी की मर्जी। आप इस बात पे बिलीव करते हैं कि चेयरमैन बानी तहरीक इंसाफ ने उनको थपकी भी दी? तो फिर अगर उनकी समझ में ना आया होगा तो उसमें मेरा कसूर तो नहीं है।